अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से हैं सब? शुक्र है अल्लाह का, मैं भी खैरियत से हूँ। मैं आई हुई हूँ पीएफ हॉस्पिटल और यहाँ पर अपना चेकअप मुख्तलिफ़ चीज़ों का करवा रही हूँ, क्योंकि ये भी बड़ा ज़रूरी होता है ना। साथ साथ करवाते रहना चाहिए। कोई मसला निकल आता है या कोई मसला तो नहीं है तो उस पर नज़र रखनी ज़रूरी है, चाहे कोई भी मसला हो ज़िंदगी का, है ना। तो बस मैं अब वापस जा रही हूँ। मैंने ब्लड टेस्ट करवाए हैं, मैंने अपने मेमोग्राफी कराई है और क्या कराया है मैंने और एक्सरे, ईसीजी, ये चीज़ें कराई हैं मुख्तलिफ, क्योंकि ज़रूरी होता है कि अपने ऊपर नज़र रखी जाए, अपने ऊपर चेक रखा जाए, जितनी कोशिश कर सकते हैं। बाकी करना तो अल्लाह ने है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते तो ये है कि बस ज़िंदगी ऐसे ही गुजारते चले जाना है, और कभी रिवर्स गियर लगाना है तो कभी सीधा जाना है ज़िंदगी में तो ये सारा कुछ आता रहेगा, है ना। और आप लोग कहते हैं कि भाई ये क्यों गाड़ी में बना रही हूँ मैं वीडियो, तो फिर मैं क्या करूँ अगर गाड़ी में ना बनाऊँ, क्योंकि गाड़ी में भी बनाना ज़रूरी है और ज़िंदगी की गाड़ी है, ये चलती रहती है। और मुझे अभी मेरे बेटे ने ये लगा के दिया है, मेरी गाड़ी थोड़ी पुरानी वाली है तो इसमें वो स्क्रीन नहीं है जो बैक करते हैं आप तो नज़र आती है, तो उसने अब मुझे लगवा दी है। तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये भी लग सकती है और ये बाद में भी लग सकती है। देखिए, हमें बहुत सी चीज़ें नहीं पता होती तो हमें बच्चे बताते हैं, तो हम बच्चों से भी बड़ा कुछ सीखते हैं और बच्चे हमारी कितनी हेल्प करते हैं ना। और अच्छे बच्चों की ये निशानी है कि वो हमेशा हर चीज़ में फिर हेल्प करते हैं। तब मुझे रिवर्स करने में कितनी आसानी हुई ना, मुझे ज़्यादा पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। अगरचे मुझे आदत है पीछे मुड़ के देखने की और अभी भी मैं देख लेती हूँ पीछे मुड़ के, लेकिन अब आदत जो है ना बेहतर होती जा रही है तो देखिए, गाड़ी चलाने का कितना फ़ायदा है ना। गाड़ी अब अगर आपको आती है चलानी तो ज़िंदगी आसान है। जहाँ जाना है खुद चले जाएं, जिससे बात करनी है खुद कर लें, जिस फ्रेंड से मिलना है खुद चले जाएं, ग्रॉसरी करनी है अपनी मर्ज़ी की खुद कर लें, सेलें लगी हुई हैं तो खुद ही चले जाएं, है ना। क्या ज़रूरत है किसी को बताने की और कुछ करने की तो जनाब, बता मैं ये रही थी कि हम हॉस्पिटल से अब निकल आए हैं। अब मैं बाहर की तरफ रवां दवा हूँ और इतनी अच्छी माशाल्लाह सफाई सुथराई थी। वो मैं मेमोग्राफी वाली खातून को कह रही थी कि क्या ये नई मशीन है, तो कहती है कि नहीं, ये तो पुरानी ही है। मैंने कहा बड़ी चमक रही है, तो कहती है कि हाँ, इसको हम साफ़ करते रहते हैं। तो हॉस्पिटल चमक रहा था माशाल्लाह और बड़ी अच्छी सफाई थी। और जहाँ अच्छी सफाई हो ना तो देख के बड़ा मज़ा आता है और बड़ा अच्छा लगता है ना। तो काम मैंने ये किया कि पुरानी रिपोर्टें नहीं लेके आई, तो मुझे कहती है कि पुरानी रिपोर्टें, तो मैंने कहा ओहो, वो तो रह गई मेरे से घर पे, तो अब मुझे दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा, पुरानी रिपोर्टें लानी पड़ेंगी और साथ में वो भी उन्होंने देखनी होती है, ज़ाहिर है मुआवजा करना होता है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो कभी हमें जहन से निकल जाती हैं, हालांकि मैंने निकाल के भी रखी थी, लेकिन इंसान है तो इंसान तो भूल जाता है। और बाकी ये है कि अब सुबह सुबह का मंज़र है, तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ लोग अपने स्कूलों से वापस आ रहे हैं। वापस से मतलब ये कि छोड़ के बच्चों को, ड्राइवर हजरात या माँ बाप। और इधर भी बड़ा रश था, मेमोग्राफी पे हॉस्पिटल में हर जगह रश था। एक जगह एक बंदा जो है वो टेटनस का इंजेक्शन लगाने आया हुआ था, उसको कोई मसला हो गया होगा, और ईसीजी पे भी बड़े लोग थे। तो इसका मतलब ये है कि बीमारियां मौजूद हैं, घर में हम हैं तो हमें नहीं पता चलता। और वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे चीज़ें लिख के लगाई हुई थी। एक तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पर अलग अलग उन्होंने डब्बे रखे हुए थे कि प्लास्टिक के डब्बे यहाँ डालें, ये चीज़ यहाँ डालें। तो हम लोग घरों में भी ये करें तो अच्छा है, हम तो इकट्ठा ही सारा कुछ डाल देते हैं, है ना, अपनी जान छुड़ाते हैं तो फिर जो सॉर्ट आउट करते हैं उन लोगों को तो फिर मुश्किल पड़ती है ना। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि वहाँ लिखा हुआ था कि देखें, आप अगर बैठते हैं और आपके साथ मरीज़ है कोई, तो पहले मरीज़ को जगह दें, है ना। कुछ ख़वातीन या कुछ लोग बैठ जाते हैं और मरीज़ बेचारे खड़े होते हैं। उस दिन मैं गई थी तो बेचारे एक बंदे के पाँव पे कोई पट्टी बंधी हुई थी, बहुत मसले में था और कोई उसको जगह नहीं दे रहा था। फिर खैर एक बड़ा अच्छा सा लड़का खड़ा हुआ, उसने उसको जगह दी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मुझे तो बड़ी लोगों ने जगह दी सफ़ेद बाल देख के ना तो लोग जगह दे देते हैं कि जनाब ये तो खातून है जो बेचारी खड़ी नहीं हो सकती। हालांकि ऐसा नहीं है, अभी माशाल्लाह हिम्मत है और जान है
ہاں یہ اسپیڈ بریکر جیسے یہ گاڑی کے لیے آتے ہیں ایسی زندگی میں آتے رہتے ہیں. تو اسپیڈ بریکر سے کیا گھبرانا. یہ جو بیماریاں ہیں یہ اسپیڈ بریکرز ہیں اور ہمیں جو ہے دھچکے لگاتی ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں کہ اے انسان سدھر جا تجھے کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن انسان ناشکرا، نہایت قسم کا ناشکرا ہے نا. تو بس یہ بات ہے کہ اپنے چیک اپس پہ نظر رکھیں اور کرواتے رہیں. اگرچہ یہ مشکل کام ہے، انسان کو جانا پڑتا ہے، وہاں ویٹ کرنا پڑتا ہے، اور یہ ہے کہ اپنا خیال خود ہی رکھنا ہے، اپنے خیال کو چھوڑنا نہیں ہے. ہم زندگی میں ساری عمر جو ہے نا دوسروں کا خیال رکھتے رہتے ہیں اور بچوں کا اور ساری فیملی کا ہے نا، اپنا نہیں رکھتے. تو پھر کئی دفعہ اچانک کوئی ایسی بیماری پتہ چلتی ہے کہ بندہ کہتا ہے اچھا یہ بھی تھا، لیکن ہم نے کبھی چیک اپ ہی نہیں کرایا تھا، ہم نے کبھی ٹیسٹ ہی نہیں کرایا تھا، اپنا تو خیال رکھا ہی نہیں تھا، اپنی طرف تو توجہ گئی ہی نہیں تھی، ہے نا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو بس ہیپیٹائٹس سے بچنے کے لیے بھی بڑے وہاں بورڈ لگے ہوئے تھے کہ انجیکشن لگوائیں، ہیپیٹائٹس سے بچیں اور ماسک پہنیں. ابھی بھی جو ہے تو کرونا موجود ہے. ڈینگی نے تو خیر بہت شدید سر اٹھایا ہوا ہے، کرونا بھی آب و تاب کے ساتھ روشن ہے اور میری ابھی کی فرینڈ کو ہو گیا ہے بڑا شدید. تو اللہ رحم کرے ساروں کے اوپر، ہسپتالوں سے بچائے. لیکن ہسپتال ہمارے لیے تو بنے ہیں ہے نا. تو اسپتال بنے ہیں تو پھر اس میں جانا بھی ہوتا ہے اور جا کے اپنا علاج بھی کروانا ہوتا ہے. تو علاج کروائیں، اپنے ٹیسٹ ضرور کروائیں اور زندگی کی گاڑی کو رواں دواں رکھنا تو ہے ہی ہے ہمیں. اب جتنی زندگی ہے تو اس کو تو ہم نے گزارنا ہی ہے. تو بہتر ہے کہ ہم اپنے اوپر چیک رکھیں اور اپنے آپ کو دیکھتے رہیں. تو بس یہی بات کرنی ہے کہ چیک ضروری ہے اپنے اوپر. جیسے ہم گاڑی کا تیل پانی چیک کرتے رہتے ہیں نا، پیٹرول ختم ہو جائے تو اور ڈالتے ہیں، اس پہ چیک رکھتے ہیں کہ ختم ہی نہ ہو، اسے پہلے ہی ڈال دیتے ہیں نا. انڈیکیٹرز پہ نظر رکھتے ہیں، ہم نے کس وقت کہاں مڑنا ہے، آگے کون سی گاڑی آ رہی ہے، راستہ صاف ہے کہ نہیں، ہے نا. یہ سارا کچھ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. تو اسی طرح ہم نے زندگی میں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور جہاں ضرورت ہو ہارن بجانے کی تو وہاں ہارن بھی بجانا ہوتا ہے. اگرچہ زیادہ ہارن نہیں بجانے چاہیے، لیکن جہاں ضرورت ہو پھر وہاں تو ضرورت ہوتی ہے نا. تو ہارن بھی بجانے ہیں اور اسپیڈ بریکرز پر بھی نظر رکھنی ہے، اپنی اسپیڈ پر بھی نظر رکھنی ہے، اپنے تیل پانی کو چیک میں رکھنا ہے اور ٹائر میں کتنی ہوا ہے اور کتنی نہیں ہے نا، ہم چیک رکھتے ہیں نا. تو یہ چیک بہت ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ہاں زندگی جو جتنی ہے اس کو تو گزارنا ہے نا. تو اس کو پھر ہم نے ایسے ہی گزارنا ہے کہ چیک رکھیں اور اپنا چیک اپ کرواتے رہیں. اچھے ہیں ڈاکٹرز، ہمارے خیال رکھتے ہیں ہمارا، جائیں ان کے پاس ضرور. لیکن اپنے لیے ٹائم نکالنا بہت ضروری ہے نا. تو یہ ٹائم نکالیے. اور اب میں نے اپنے لیے ٹائم نکالا ہے اور اب میں آ گئی ہوں نرسری، کیونکہ نرسری پڑتی ہے میرے راستے میں اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سیمی جو ہے تو نرسری کے پاس سے ایسے ہی گزر جائے. ناٹ پاسبل ایٹ آل. تو چلیں جی، اب یہ نرسری آ گئی ہے، اب میں یہاں رکتی ہوں. ان کو میں بڑے عرصے سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے گل داؤدی چاہیے، جو کہ یہ ہر دفعہ کہتے ہیں اگلی دفعہ آئیں گی تو مل جائے گا، اگلی دفعہ آئیں گی تو مل جائے گا. تو لیٹ سی کہ میں یہاں سے کیا لیتی ہوں. اگر کچھ لیا تو آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی، اور اگر کچھ نہیں لیا تو پھر اللہ حافظ. بڑی خوبصورت جگہ ہے اور یہاں پر آ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور دل کرتا ہے کہ بہت سارے پودے لے لیں، پر گھر میں زیادہ سمائے نہیں جاتے پودے، اس لیے جتنی ضرورت ہوتی ہے بس میں اتنی ہی لیتی ہوں. تو بس جتنی ضرورت ہے اتنی دوائیاں لیجئے اور اتنی دوائیاں پیجئے اور اپنا خیال کیجئے اور اپنے سارے ٹیسٹ کروائیے، ٹھیک ہے نا. اور میموگرافی ضرور کروائیے. خواتین سب کو کہہ رہی ہوں میں، 40 کے بعد بہت ضروری ہے یہ، کیونکہ پھر اگر کوئی مسئلہ زیادہ لمبا ہو جائے تو پھر مشکل ہو جائے گی. تو مسئلوں کو وہیں پر ہمیں پکڑ لینا چاہیے بالکل مضبوطی سے، اور یہ سٹیئرنگ کو بھی مضبوطی سے پکڑے رکھنا چاہیے، ہے نا. تو زندگی کی گاڑی کے سٹیئرنگ کو بھی مضبوطی سے پکڑے رہیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے. دوسروں کو خوش رکھیں گے تو ہی خوش رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میں آ گئی ہوں، یہاں پر ایک بڑی خوبصورت نرسری ہے اور یہاں پر آئی ہوں. بات سنی، گل داؤدی آیا دکھائیے.
گل داؤدی مجھے چاہیے تھا. میں آپ کو دوبارہ بھی دکھاتی ہوں. بڑی خوبصورت جگہ ہے. کون سا ہے؟ اچھا یہ کتنے کا دے رہے ہیں؟ یہ کتنا بڑا ہو جائے گا؟ اچھا اس میں مختلف کلرز ہیں. اچھا اور کیا کیا کچھ ہے؟ کوئی نئی چیز آئی ہے؟ میں لیتی ہوں آپ سے بھی. میری گولڈ ہے. اور اس کو کیا کہتے ہیں یہ جو ہے؟ سمجھ نہیں آئی. اچھا اچھا اس میں مجھے دکھا دیں 2 3 4 اچھے سے ذرا نکال دیں. میں ذرا یہ آپ کی اتنی پیاری ہیں. اور یہ کتنے کا دے رہے ہیں ہم؟ اس کا ریٹ. اچھا چلیں اس کا بھی ریٹ بتا دیجئے. باقی یہ بھی میں دیکھیں. دیکھیے کتنی خوبصورت ہیں انہوں نے بنائی ہوئی یار. یہ دیکھیے مشرومز ہیں. واو ان کی بھی ذرا مجھے ریٹس بتا دیجئے. ہے یہ ایک چھوٹا سا جو ہے ان کا اس کی کیا ہے؟ چھوٹے والے ہیں. اتنی پیاری چیزیں ہیں. اچھا ایک سیکنڈ میں ذرا یہ دیکھیے کتنے خوبصورت انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے ایک مینڈک بھی ہے. او ہو کیا سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اور یہ پیچھے کچھوا بھی ہے. دس از بیوٹیفل. اور کتنے خوبصورت کلرز ہیں. یہ بھی بہت پیارا ہے. دس از نائس. اور آگے بھی بڑا کچھ ہے. پھولوں کے بیج ہیں آپ کے پاس کوئی؟ پھولوں کے اچھا چلیں یہ دیکھیے بڑی خوبصورت جگہ ہے. اور ابھی یہاں سے میں کچھ لیتی ہوں تھوڑا بہت. اور کیا ہے؟ اور کیا چیز ہے آپ کے پاس بیٹے؟ کوئی چیز اور نئی بھی دکھائیں کچھ. یہ تو بڑے خوبصورت ہے. یہ میں نے پہلے نہیں دیکھے تھے. اور کیا ہے؟ اچھا مجھے وہ بھی دے دیجیے گا. کھاد کی بوری ہے چھوٹی والی وہ بھی دے دیجیے. ہے کھاد کی 2 دے دیجیے چھوٹی والی. اس سے چھوٹی ہے نا ایک آدھی ہوتی ہے. 5 کلو والی ہے. ہاں وہ 5 کلو والی دے دیں. لاؤ شابش. یہ دیکھیں کتنا کچھ ان کے پاس پڑا ہوا ہے. بیوٹیفل پلیس بیوٹیفل تھنگس. وہ لٹک رہے ہیں. چڑیاں بھی ہیں بڑی خوبصورت ہے. چلیں جی میں اب چلتی ہوں کچھ نہ کچھ لے کے. اور پھر آپ کو دکھاؤں گی سیٹ کر کے انشاءاللہ. نہیں تو دیکھ تو لیا نا آپ نے. یہ کتنا خوبصورت ہے یار. یہ تو میرا دل کرتا ہے رکھ لوں. پھر لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ تو جاندار ہے. جاندار تو نہیں ہے پر لیکن جاندار ہے نا. چلیں پھر اوکے اللہ حافظ.